5 جولائی 1977 کا فوجی اقدام ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کا نہایت اہم باب ہے۔ آج 45 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ آج بھی ملکی سیاست کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسے تعصب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، لیکن جب اسے حقائق کے عدسے سے دیکھا جائے گا تو اس فوجی اقدام کے لیے اس وقت کی حکومت کے مستقل اقتدار میں رہنے کی خاموش اقدامات اور خواہشات کا ایک انبار نظر آئے گا۔ 5 جولائی 1977 کے فوجی اقدام سے متعلق بہت کچھ کہا اور لکھا بھی گیا۔ 45 سال گزرنے کے باوجود بہت کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی سیاسی لیگیسی نہ صرف موجود ہے، بلکہ اس ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے ناقابل تسخیر اقدامات کی وجہ سے ان کی سیاسی وراثت کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز ان کے مزار پر عقیدت مند دعا کے لیے آتے ہیں، اور 17 اگست کو ان کے یوم شہادت پر ہر سال ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند دعا کے لیے آتے ہیں۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی اس ملک کے دفاع کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہادت کو تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے۔ کئی بار سوچا کہ اس ملک کے شہری اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس پر اپنی رائے دوں، مگر یہ سمجھ کر خاموش رہا کہ ہو سکتا ہے اسے تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تاہم تعصب اور حقائق کی کشمکش میں ہمیں نظریہ پاکستان، اسلام اور اس ملک کی مٹی کا ایک ایک ذرہ حقائق کا ساتھ دینے اور اس کے پرچار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین اور کسی بھی جمہوری پارلیمانی نظام میں آئین سے ہٹ کر اور اس کے متعین کردہ دائرے سے باہر نکل کر ملک کا نظم و نسق سنبھالنا سیاسی جمہوری لحاظ سے کبھی پسندیدہ عمل نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن جہاں ملکی سلامتی کے تحفظ کی قسم کھائی ہو اور ملکی دفاع اور اس کی سلامتی ہی متاع عزیز ہو، تو پھر ملکی سلامتی کے تحفظ کو ترجیح دینا ہی ملکی سلامتی کے تحفظ کی قسم کا تقاضا کرتا ہے۔ جمہوری اور سیاسی لحاظ سے ہمارا آئین مقدم ہے، اور جب آئین ہی اس عمل کو جائز قرار دے دے اور آئینی تحفظ فراہم کر دے تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ 1985 کے منتخب قومی اسمبلی نے آئین کی 8ویں ترمیم میں ان تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دیا ہوا ہے۔ تاہم ایک طبقہ ہے جو فیشن کے طور پر اپنی بات کرتا رہتا ہے۔ 5 جولائی کو 1977 کے اقدام کی ایک ہلکی سی جھلک ہمیں تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ ملک کے معاشی روزگار کے سارے در صرف پیپل پارٹی سے وابستہ افراد کے لیے کھلے تھے۔ راشن ڈپو ان کے نام الاٹ تھے۔ حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر محلے میں کسی گھر میں شادی ہوتی تو پوری گلی کے راشن کارڈ اکٹھے کر کے چینی لینے پر مجبور ہوتا۔ ملکی سیاست کا عالم یہ تھا کہ اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت اور اپوزیشن اتحاد ایک دوسرے کو دیکھنے اور برداشت کرنے کے روادار نہ تھے۔ ملک کی انتظامی مشینری عوامی احتجاج کے نتیجے میں تقریباً مفلوج ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے نصرت بھٹو کیس میں اپنے فیصلے میں اس کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔ 5 جولائی کو ماشاء اللہ تو بعد میں نافذ ہوا، اس سے پہلے خود بھٹو حکومت کے دور میں آئین میں دی گئی گنجائش کی آڑ لے کر ملک کے 3 شہروں میں ضلعی انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج سے مدد طلب کر چکی تھی اور باقاعدہ مارشل لا نافذ کیا، مگر اس کے باوجود عوام اس حکومت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے رہے۔ یہ ساری صورتحال 7 مارچ 1977 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی شکایات کے بعد عوام کے احتجاج کی صورت میں پیدا ہوئی تھی، جس سے ملک میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہوا۔ 7 مارچ 1977 کے عام انتخابات سے پہلے ملک میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور ملک میناس حکومت کو کوئی چیلنج نہیں تھا۔ آئین کے تحت قومی اسمبلی کی مدت 14 اگست 1977 کو ختم ہونے والی تھی۔ بھٹو صاحب نے 1975 میں ہی 1 سال قبل ملک میں عام انتخابات کرانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ اس وقت بائیں بازو کے اپنے انقلابی حامیوں کے ہاتھوں ہی پریشان تھے۔
کس جرن کہانی بھی اسی کوک سے جنم لیتی ہے۔ ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کرانے کا اعلان کر کے بھٹو صاحب نے انتخابی مہم بھی شروع کر دی اور 5 جولائی 1977 کو ملک میں مزید زرعی اصلاحات کر کے مالیہ ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ 25 ایکڑ نہری اور 50 ایکڑ بارانی اراضی کے مالکان کے لیے انکم ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ اگلے ہی روز سول اور فوجی ملازمین کی پنشن میں 2 گنا اضافہ کر دیا اور 10 جنوری 1977 کو صدر فضل الہی چودھری نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اعلان کیا کہ عام انتخابات وقت سے پہلے 7 مارچ کو ہوں گے اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے لیے پولنگ ہوگی۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی 17 جنوری تک وصول کیے جائیں گے۔ انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ سیاستدان بھی انتخابات سے اتنا ہی گریزاں ہوتے ہیں جتنا فوجی جرنیل جنگ سے۔ سیاسی لڑائی خواہی ناخواہی لڑنا پڑتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے۔ انتخابات کے اعلان کے بعد 11 جنوری کو اپوزیشن کی 9 جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے انتہائی قریبی افراد جن میں رفیع رضا شامل ہیں نے مکمل علم ہونے کے باوجود انہیں اپوزیشن کی خاموش انتخابی تیاری سے بے خبر رکھا۔ پیپل پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی سیاسی حریف اس کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی کامیابی کے لیے فول پروف اقدامات کیے۔ انتخابات کے اعلان سے قبل پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں 11 اپریل 1976 کو ایک ماڈل الیکشن پلان بنایا اور اس دستاویز پر بھٹو صاحب کے دستخط ہیں اور یہ سیاسی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اسی پلان کے تحت انتخابات سے پہلے وزراء کی نگرانی میں انتخابی حلقوں کی حلقہ بندیاں کی گئیں۔ بھٹو کابینہ کے رکن کی گواہی بھی تاریخ کے ریکارڈ میں ہے کہ امیدواروں نے اپنے قیاس کے مطابق اپنے حلقوں، ضلعوں اور ڈویژنوں کی از سر 9 حلقہ بندی کر لی۔